United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. اتنی ارب پتی خاندان کا بیٹا جس کی زندگی بادشاہوں والی تھی، اسے 2 مئی 2011 اسامہ بن لادن کو اس کے گھر میں گھس کر مار دیا گیا، اور پھر یو ایس نیوی سیل نے ان 12 گھنٹوں میں اسامہ بن لادن کی باڈی کو عربین سی کے ناردرن ایریاز میں بہا دیا گیا۔ اسامہ بن لادن اتنے امیر خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود یو ایس نے اس کی باڈی کسی کے ہاتھ نہ آنے دی اور ہزاروں فیٹ سمندر کے نیچے انسانوں سے کوسوں دور جا کر دفنا دیا۔ آخر کار کیوں؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرحباً ایک بار پھر سے۔ فیز نمبر 1۔ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 میں سعودی کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوا۔ اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور خاندان لادن فیملی سے تھا۔ 54 بچوں کے خاندان میں سے 17ویں نمبر کا بچہ اسامہ بن لادن اصل میں سعودی عربیہ کا ارب پتی باپ کا بیٹا تھا۔ اسامہ اور اس کا خاندان بہت مذہبی عقیدت سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے خاندان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ جب سعودی گورنمنٹ پر برے حالات آئے تو اسامہ بن لادن کی فیملی نے اپنی جیب سے گورنمنٹ آفیسرز کو 6 منتھ کی سیلری دی۔ اس نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کیا۔ کچھ مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ اسامہ بن لادن نے لندن سے سول انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ فیز نمبر 2۔ اسامہ اپنے ہی پیدائشی ملک سعودی عرب میں بینڈ تھا۔ اس کی باڈی کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں تھی۔ اتنے ٹائکون خاندان کا بیٹا جس کی فیملی مذہبی عقیدت سے تعلق رکھتی تھی تو اسامہ کو بین کیوں کیا؟ تو وجہ تھی اس کی ایکسٹریمسٹ۔ اسامہ بن لادن کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ مسلم بن گیا تھا۔ وہ اپنی تعلیم کے دوران ہی کچھ ایسی تنظیموں میں دلچسپی اور تعلق رکھنے لگا کہ بردرہڈ کے ایک ایکٹیوسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ گیا۔ اسامہ کی ماں کا کہنا ہے کہ انہی لوگوں نے اسامہ کا برین واش کیا مسلم سپریمیسی کے نام پر۔ اسامہ کی ماں کا کہنا ہے کہ انہی لوگوں نے اسامہ کا برین واش کیا مسلم سپریمیسی کے نام پر ہمیشہ کے لیے انتہا پسند بنا دیا۔ اور کوئنسیڈنٹلی اسی فیز کے دوران USSR نے افغانستان یعنی ایک مسلم ملک پر حملہ کر لیا اور بس وہاں سے اسامہ کا انتہا پسند ہونا اور زیادہ بڑھ گیا، اور پھر وہ آئے دن افغانستان کی مدد کے لیے افغانستان جانے لگا اور وہاں پر ایکٹیوسٹ آرگنائزیشن جوائن کرنے لگا اپنے پرسنل ریسورسز کے تھرو، اور وہاں پر نئے ایکٹیوسٹ گروپ کے ساتھ اپنے نئے کنیکشن بنانے لگا، اور سعودی میں بھی وہ کسی اور گروپ کے تھرو ایکٹیوسٹ گروپ کی ٹریننگ کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسامہ نے 1984 میں پشاور میں اپنی ایک بیس کھڑی کر لی جہاں وہ والنٹیئر کی ٹریننگ کو ڈائریکٹ کنڈکٹ کرنا شروع کر دیا۔ فیز نمبر 3۔ تو بس وہاں سے شروعات ہو گئی القاعدہ کی، اور سعودی اور عراق کی جنگ شروع ہی ہونے والی تھی تو اسامہ نے لیٹر لکھا عراق کے خلاف۔ جب تک اسامہ نے لیٹر لکھا لیکن اس سے پہلے ہی سعودی گورنمنٹ نے امریکہ کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا، تو بس وہاں سے شروعات ہوا اسامہ ورسز امریکہ، کیونکہ اسامہ کو امریکن کی ہیلپ بالکل بھی منظور نہیں تھی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سعودی میں کسی بھی قسم کا ویسٹرن انفلوئنس نہیں آئے، پیور اسلامک پرنسپل پر سسٹم ہو۔ تو اسامہ نے ایک فتویٰ جاری کیا سبھی کو افغانستان جا کر ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے کیونکہ دشمنوں سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ایک ڈیوٹی ہے۔ اس فتوے نے لوگوں پر اتنا اثر کیا کہ 4000 لوگ سعودی چھوڑ کر افغانستان آ گئے ٹریننگ کرنے کے لیے۔ سو بس یہ بات سعودی گورنمنٹ کو نامناسب لگی اور اسامہ پر ٹریول بین لگا دیا۔ فیز نمبر 4۔ ایک بار ایک بزنس میٹنگ کے نام پر اسامہ افغانستان چلا گیا اور دوبارہ مڑ کر کبھی سعودی کی طرف منہ نہیں کیا۔ سعودی نے کئی بار اسامہ کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ انفیکٹ کچھ رپورٹس کے مطابق US نے سعودی کو اسامہ کی باڈی آفر بھی کی، لیکن سعودی نے باڈی لینے سے صاف انکار کر دیا، اور دوسری پلیس تھی پاکستان۔ لیکن اوباما نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسامہ کا پاکستان میں ایک انون نیٹ ورک موجود ہے، اس لیے پاکستان کو بھی باڈی دینے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ سو اوباما کسی بھی صورت میں اسامہ کا مزار بننے نہیں دینا چاہتا تھا، سو اس لیے اسامہ کے مرنے سے پہلے ہی اس کے دفنانے کا پلان پہلے سے ہی بن چکا تھا۔ بس پلان کے مطابق 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں اٹیک کیا اور وہاں سے اسامہ کی باڈی کو سیدھا افغانستان لے گئے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اور وہاں سے سیدھا 12 گھنٹے کا سفر طے کر کے US کارونسن ایئر کرافٹ کیریئر پہنچے۔ مشن کے مطابق مشن کمانڈر نے اسلامی روایت کے مطابق پہلے غسل دیا، پھر کفن پہنا کر دعائے
مغفرت کر سیدھا عربین سی میں بہا دیا گیا۔ بن لادن کی قبر اس کے پیروکاروں کے لیے ایک علامت بننے سے بچانے کے لیے امریکہ نے اسے سمندر میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ اس سے زیادہ تر مسلمانوں کی تدفین کے طریقے سے اعتراض کیا تھا، لیکن امریکی حکام نے اصرار کیا کہ اس نے اب بھی اسلامی روایت کے مطابق ہی اسے دفن کیا ہے۔ I hope you like my video. If you like, so must subscribe my channel. اللہ حافظ۔